بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو پربکار تقریب ماہ اگست کے مہینے کے حوالے سے ہے۔ اس اگست کے مہینے کے اندر ہمارا یہ ملک پاکستان ماض وجود میں آیا تھا، لیکن یہ ملک کیسے بنا، اس ملک کے لیے کتنے جتن کرنے پڑے، کتنی مشکلات اور کتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، آج ہم اس حوالے سے اپنے تمام طلباء کو جو ہے آگاہی فراہم کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو بات میں یہاں کھڑا ہو کے آپ لوگوں سے کروں گا اس کو آپ لوگ غور سے سنیں گے، کیونکہ اس کے بعد جو کچھ میں بتا رہا ہوں اسی سے میں کویسچن کروں گا آپ کو، اور جو اس کویسچن کا صحیح آنسر دے گا اس کو کیش پرائز کی صورت میں انعام ملے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو چیزیں میں بتاؤں گا ان کو آپ نے اپنے ذہن نشین کرنی ہے، چاہے وہ چھوٹے بچے ہیں چاہے بڑے بچے ہیں۔ چھوٹے بچوں سے چھوٹے بچوں کے لیول کا کویسچن کیا جائے گا، اور جو بڑے طلباء ہیں ان سے ان کے لیول کا کویسچن کیا جائے گا۔ اب اپنے جو ہے دماغ ان کو حاضر کر کے رکھیں تاکہ جو بات میں کہوں وہ ورڈ آپ کے مائنڈ میں فٹ ہو۔ تو بیسیکلی پاکستان کی جو آزادی کا دن ہے 14 اگست 1947، 14 اگست 1947 کو پاکستان ماض وجود میں آیا۔ اگر ہم تاریخ کی ہسٹری کو اٹھائیں تو برصغیر پاک و ہند کی جو آزادی کا دن ہے وہ 15 اگست کا دن بنتا ہے، لیکن پاکستان کو جو آزادی ہے وہ 14 اگست کو ملی، کیونکہ اس وقت جو لارڈ منٹو تھے اس کو انڈیا کی آزادی کی تقاریب میں شریک ہونا تھا، تو اس لیے پاکستان 14 اگست کو ہی اپنی نقل مکانی اور اپنے ملک کی طرف روانگی، جو لوگ انڈیا کے تھے، جو لوگ ان ایریاز کے اندر تھے یا جو انہوں نے انڈیا میں جانا تھا یا جو انڈیا کے اندر موجود تھے جنہوں نے پاکستان میں آنا تھا، ان لوگوں کی نقل مکانی شروع ہو گئی۔ اور اس سے پہلے ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ پاکستان کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا ایک اپنا الگ وطن، ایک الگ ملک ہونا چاہیے جہاں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہو۔ اس سے پہلے کیا تھا، صرف بھارت، اسی کے اندر مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سارے اسی ملک کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن وہاں جو حکومت تھی، جو وہاں کے حکمران تھے، وہاں پہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مسلمانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، ہمیشہ ان کو اقلیت ہی سمجھ کر ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جس وجہ سے کر کے ہمارے رہنما قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے کا خواب ڈاکٹر علامہ اقبال نے دیکھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا کہ ہمیں اپنے مسلمانوں کے لیے ہے ایک الگ وطن ہونا چاہیے جہاں ہم اپنے اللہ کی عبادت اپنے آزادی کے ساتھ کر سکیں، آزادی سے رہ سکیں۔ اور جب یہ خواب دیکھا گیا تو خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنا قائد اعظم سے جا کے جتنی بھی ان کی کابینہ تھی مسلمانوں کی ان سے شیئر کی، تو یہ بات طے پائی گئی کہ ہمیں واقعی ایک الگ ملک کی ضرورت ہے۔ جب یہ الگ ملک بنانے کے لیے انہوں نے اپنی کوشش سٹارٹ کی، دن رات ایک کر دیا، اپنی کوشش سٹارٹ کر دی، تو 23 مارچ 1940 کو ایک لاہور میں اقبال پارک کے اندر قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو جو قرارداد منظور ہوئی تھی، جس میں پاکستان کے ایک الگ ملک بننے کا فیصلہ ہو گیا تھا، قرارداد پاس ہو گئی تھی کہ پاکستان اب ایک الگ ملک بنے گا۔ وہ ہوئی کہاں تھی؟ لاہور میں اقبال پارک کے اندر وہ قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان 1947 کے اندر آ کے یہ اپنی آزادی کی جنگ آزادی حاصل کر لی اس نے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ کتنی قربانیاں دی گئی۔
14 اگست 1947 کو جب مسلمانوں نے پاکستانیوں نے وہاں سے اپنا ہجرت کا سفر شروع کیا تو اس وقت بلکہ 14 اگست کو پاکستان ہجرت کے لیے سفر شروع کر چکے ہوئے تھے، لیکن اس وقت 3 ریڈیو اسٹیشن موجود تھے جو پاکستان کی حدود میں تھے، ایک کراچی، لاہور اور تیسرے کا نام بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ 3 ریڈیو اسٹیشن تھے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد۔ صرف اور صرف اس وقت ٹی وی کا دور نہیں تھا، جو بھی نشریات نشر ہوا کرتی تھی صرف ریڈیو کے ذریعے پوری کی پوری جو مطلب قوم ان تک پہنچتی تھی۔ تو 14 اگست کو پاکستان بظاہر آزاد ہو گیا تھا، اپنے ملک کی طرف رواں دوا تھے، لیکن ریڈیو پہ نشریات کے دوران بھی یہ کہا جاتا تھا کہ ریڈیو مطلب ریڈیو بھارت یا ریڈیو انڈیا کے نام سے کہ یہ وہاں سے نشریات کی جا رہی ہیں، اور اس وقت ہر مسلمان، ہر پاکستانی اس انتظار میں تھا کہ کب ایک اناؤنسمنٹ ہو اور یہ اس کے اندر جو ہے نشریات ظاہر ہو کے اب ریڈیو پاکستان۔ تو یہ 11:20 پہ مطلب ایک نشریات ہوئی، اس کے اندر بھی جا کے یہی کہا گیا کہ ریڈیو پاکستان سے یہ نشریات نشر کی جا رہی ہیں، کہ 11:59 پہ کہا گیا اگلے ہی لمحے 1 منٹ بعد جو اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے تو وہ پاکستان کی اپنے آزاد مملکت کی جو اناؤنسمنٹ ہوگی۔ تو 11:59 پہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے بعد ریڈیو کی جو پوری تھی گھڑیال کے ٹک ٹک کی آواز، جسے ایک سنسنی خیز لمحہ ہوتا ہے، کسی چیز کا شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ وقت کب آئے گا، کب مطلب ہم ایک آزاد مملکت کنسیڈر کیے جائیں گے۔ تو جیسے ہی 12 بجے کا ٹائم ہوا تو نشریات شروع ہوئیں، تو کہا گیا کہ اب ریڈیو پاکستان سے یہ نشریات جو ہیں وہ نشر کی جا رہی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا ایک جذبہ، ایک جوش و خروش وہاں کے دیکھنے والا تھا کہ جس کے لیے انہوں نے کئی سال کوششیں کی، تگ و دو کی کہ پاکستان کیا بلکہ ایک مسلمان ایک الگ ملک بننا چاہیے۔ تو اس وقت جب وہاں سے نقل مکانی یا ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو وہیں پہ ہمیں آزادی نہیں مل گئی۔ آزادی کا اصل سفر تو اس وقت ہمارے لیے شروع ہوا جب وہاں سے لوگوں نے ہجرت کے لیے نکلے، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگ۔ اگر آپ لوگوں کے گھروں میں کوئی پرانا بزرگ، کسی کا دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیزیں بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جب وہاں سے ہجرت کی گئی تو ہمارے ہی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے تھے۔ جب وہاں سے نقل مکانی شروع کی تو رستے میں جو مطلب انڈیا کے جو ہمارے نان مسلم لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا، مارنا شروع کر دیا، قتل عام شروع ہو گیا۔ وہاں سے جو بچ نکلے یہاں پہ پہنچے، یہاں پہ پہنچ کے یہاں پہ مکین ہوئے، یہاں پہ ان لوگوں کو جگہ الاٹ ہوئی، سارا کچھ ہوا یہاں پہ۔ پھر آنے کے بعد جب ایک نیا ملک بنتا ہے اس کے لیے بہت سارے کرائسس کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے افغانستان کی۔ ہم اگر افغانستان کی بات کرتے ہیں، افغانستان پہ بہت عرصہ امریکہ کی حکومت رہی، ابھی آ کے افغانستان امریکہ سے جو ہے اس نے جنگ کیا ہے، وہ جیتی۔ جنگ جیتنے کے بعد اب ہر ملک کی نظر اس افغانستان پہ تھی جس کی اپنے کے کرنسی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کو ہر ملک سے لون لینا پڑے گا، کسی بھی ایک نئے کام کو چلانے کے لیے بہت سارے پیسے کی اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ وہ ایک مسلمان ملک ہے، انہوں نے خلافت راستہ یعنی کہ پورے کے پورے نظام، اسلامی نظام کے ساتھ اس کو چلایا، اور اس وقت وہ ایک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ملک ہے۔ اگر آپ ان کی کرنسی کو دیکھتے ہیں، ہماری کرنسی سے ان کی کرنسی اپ ہے۔ یہ بات ایک ایگزامپل کے طور پر افغانستان کی دے رہا تھا۔ بات ہم دوبارہ اپنے پاکستان کی کرتے ہیں تو پاکستان آزاد ہو گیا، ہم آزاد ملک میں آ گئے، ہم آزاد رہنے لگے۔ لیکن اب آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہمارے پاکستان نے ہمیں کیا دیا۔ عزیز بچوں، پاکستان نے ہمیں ایک آزاد مملکت فراہم کی۔ آپ ابھی انڈیا میں جا کے دیکھیں، مسلمانوں کے اوپر ابھی بھی وہاں پر ظلم و بربریت ہوتی ہے، ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چیک کریں، کئی جگہ انڈیا کے اندر ایسی موجود ہیں جہاں شریعہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ان کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو ماں کی پیٹ کے اندر کلمہ نصیب ہوتا ہے، جن کو
ماں کے پیٹ کے اندر کلمہ نصیب ہوتا ہے اور ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. ہم میں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کوئی ایک دین ہے، کوئی سچا دین ہے تو وہ اسلام ہے. اور جس نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. اب دیکھیں کہ یہ دین اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں. ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چاہے کوئی بھی آ کے نبوت کا دعویٰ کر لے تو وہ جھوٹا دعویٰ کرے گا. آخری نبی کون ہے ہمارے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو بہت سارے مشرکین نے، کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹیں پیش کی. انہیں کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اصل دین تو یہ ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کا دین آ رہا ہے. بتوں کی پرستش کرنا اس وقت کے تھا. کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہے. جب دین اسلام آیا تو یہ بتا دیا کہ صرف اور صرف عبادت ہے اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے اپنا ملک پاکستان بھی اسی بنیاد پہ حاصل کیا. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا پہلا کلمہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں دونوں، ہمارا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور پاکستان کو بھی اسی کلمے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا. اور آج ہم اس آزاد مملکت میں ایک مسلمان ملک کے اندر موجود ہیں. ہمیں کسی قسم کی عبادت کرنے کی یہاں پہ پرابلم نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود ہم ایک اچھے والے مسلمان نہیں ہیں، صرف نام کے مسلمان رہ گئے. کیونکہ اس اسلام جیسے ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، ایسے ہی اسلام کو پھیلانے کے لیے صحابہ کرام نے بھی قربانیاں دیں. اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات کرتے ہیں تو طائف کی وادی سب کو یاد ہوگی. طائف کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کے نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پہنچے ہیں، دین کی دعوت دی ہے، تو وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے نوجوان اور عیاش لوگ، بدماش لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. وہ ہستی کون تھی؟ وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے ہمارے اس دین اسلام کی خاطر اتنی ظلم و ستم سہے. اور پھر ان کی جو شفقت تھی وہ بھی آپ سنیے. طائف کے قصے سے ہی وہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں لہو لہان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، آپ سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا، بتائیے آپ حکم کرتے ہیں تو میں اس طائف کی وادی کو ایک سائڈ سے اٹھتا ہوں اور سارے کی ساری جو بستی ہے تباہ ہو جائے گی. تو میرے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، میں اس دنیا پہ نبی مہربان بنا کے بھیجا گیا ہوں. اللہ سے دعا کر دی کہ یا اللہ اگر یہ نہیں تو ان کی نسلوں سے آنے والے مسلمان پیدا کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، انہی کی نسلوں سے مسلمان پیدا ہوئے، اور اتنے جرأت مند اور بہادر نوجوان نکلے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ دی. ابھی محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، عاشورہ بھی ختم ہوئی، 10 محرم گزرا. اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ سننے کو ملا، آپ لوگ ابھی بچے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسن و حسین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی شہادتیں اسی مہینے کے اندر ہیں. اور اس قسم کی شہادتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ پوری زندگی میں جتنا تشدد ان احباب پہ ہوا اسی میں نہیں ہوا. بہت ظلم و بربریت کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، لیکن انہوں کے منہ سے کبھی لفظ نہ نکلی. کیوں؟ تو اللہ کے اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر انہوں نے اپنی قربانیاں دی.
اور انہی کی بدولت، ان کی قربانیوں کی بدولت آج ہم کھلے عام کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ لیکن صرف کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن اصل چیز انسان کے اندر انسانیت اور جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ہمارے کتنے ارکان، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ہمارے اوپر ارکان فرض ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی بات کرتے ہیں۔ نماز ہر مسلمان مرد عورت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا آپ کو سزا ملنی ہی ملنی ہے۔ اور نماز نہ پڑھنے کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جب انسان مر جاتا ہے، جب انسان مرنے کا تو سب کا یقین ہے نا، سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے نا۔ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جاتا ہے تو جو شخص دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے جائے گا، فوت ہوگا، جب اس کو قبر میں داخل کیا جائے گا تو قبر بھی اس کو للکارے گی کہ تیرا آنا مبارک، تو میرے پاس آیا ہے، دنیا میں جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں اچھا تھا، اب تو میرے پاس آیا تو میرا حسن سلوک دیکھ، میں تیرے ساتھ کیا حسن سلوک کرتی ہوں۔ جب ہم بظاہر جو مردہ ہوتا ہے کہ وہ ہل نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کو سارے اعمال کا حساب دینا پڑتا ہے۔ جب ہم اس کو قبر میں دفنانے کے بعد ہم اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس سے حساب لیتے ہیں، من ربو کا، من نبیو کا، من دینو کا۔ جو وہ سوال پاس کرتا ہے، اگر وہ سوالوں کے جواب سے دنیا میں اللہ کے ساتھ لو لگا کے رکھی ہوگی، بیٹا وہ سوال آسانی سے ان کے جواب دے پائے گا۔ اگر دنیا کے اندر اس نے اللہ سے باغی رہا ہوگا، مسجد مساجد سے دور رہا ہوگا، قرآن سے دور رہا ہوگا، تو قبر اس کے لیے مسائل کرے گی۔ اور بتا رہا تھا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہوگا، اس کو جب قبر میں دفنا کے ہم آتے ہیں تو قبر اس کے لیے اتنی وسیع ہو جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے قبر وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا، جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا تو قبر اس کو بھی پکارتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو، دنیا میں جتنے لوگ چلتے تھے میں نامراد تھا تجھے، اب تو میرے پاس آیا ہے، اب تو میرا اپنے سلوک بھی دیکھ۔ تو عزیز بچوں، قبر اس کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ یہ پسلیاں انسان کی آپس میں اس طرح گھس جائیں گی، تو اللہ کے اس عذاب سے ڈرے، اللہ کے اس عذاب سے ڈریں۔ اور جو لوگ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات، خیرات نہیں نکالتے، صرف کھانے پہ رکھا ہوا ہے، تو مال قیامت والے دن ان کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ وہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توپ بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے ہمارے علماء، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین سارے ہمیشہ یہ تنبیہ کرتے ہیں، صبح گھروں کے اندر ماں باپ جلدی جا کے بچوں کو اٹھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، اٹھاتے ہیں نا سب کو، اٹھو نماز پڑھ لو۔ لیکن ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ اٹھانے دیں، امی ابھی نیند آئی ہوئی ہے، وہ بھی نیند آئی ہوئی ہے، وقت نکل گیا، اس وقت ہمیں اس وقت کا احساس نہیں ہے۔ آپ جب صبح اٹھ کے فجر کی نماز مسجد میں جا کے بچے پڑھیں اور بچیاں گھر میں اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ اندازہ لگا لینا کہ آپ کا پورا دن کتنا اچھا گزرتا ہے۔ جب آپ فجر کی نماز سے اپنا دن کا آغاز کریں گے، اللہ کے نام سے اپنے دن کا آغاز کریں، تو پورا دن آپ کے لیے برکتوں والا، پریشانیوں سے دور نکلے گا۔ کہ جب فجر کی نماز پڑھ کے اب ظہر کی نماز پڑھیں، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ آج آپ سب لوگ اس بات کا عہد کریں گے کہ ہم لوگ 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں گے۔ کون کون ادا کرنے کا عہد کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، شاباش، ہاتھ نیچے کریں۔ اب میں اپنے جو رسپیکٹڈ سٹاف ہے، میں آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ لوگ اپنی کلاسز کے اندر ڈیلی بیسس پہ بچوں سے نماز کا پوچھیں، کس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، اگر نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی، اس کو سمجھایا جائے۔ قرآن کی تلاوت سپورٹ کے کی نہیں کی تو کیوں نہیں کی۔ ان چیزوں کے حوالے سے یہ اخلاقیات جو ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اساتذہ جو ہیں یہ والدین، یہ ایک باپ کی اور ایک ماں کی حیثیت سے ہوتے ہیں نا، تو یہ ساری اخلاقیات اور تربیت یہ ہمارے ذمہ بھی ہے، جتنی والدین کے ذمہ ہے اتنی ہمارے روحانی باپ کی حیثیت سے ہم لوگ موجود ہیں یہاں پہ۔ ایک بچہ کھانا کھا رہا ہے،
کھانا کھانے سے پہلے وہ ہینڈ واش نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کو بتایا نہیں، اگر بتایا تو ہم نے اس پہ عمل نہیں کروایا۔ یہی اپنے ادارے کے اندر جب بریک ہوتی ہے، بچے کھانا کھانے لگتے ہیں تو بچے کو فوراً کہیں کہ جائیں بیٹا ہینڈ واش کرتے ہیں، بچے ہینڈ واش کر کے دیکھیں، اس کو بچوں پہ نظر رکھیں۔ ایک بسکٹ کے پیکٹ لے کے کھا رہا ہے تو بھی اس کو ہینڈ واش کرنے کا عادی بنائیں، کیونکہ ہاتھوں کے اوپر ہمارے جراثیم ہوتے ہیں۔ جب ہم پیکٹ کھولیں گے جو اس کے اندر ایک بسکٹ ہے یا کوئی بھی ایک ایسا آئٹم ہے، جب ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو اس پہ جراثیم جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، تو اندر ہی اندر چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، جو بعد میں کسی بڑی بیماری کا جو ہے وہ سبب بنتی ہے۔ بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ آپ اسٹاف کا یہ کام ہے کہ بچہ ایک بسکٹ بھی کھانے لگے تو اسے ہینڈ واش کروائیں، بسم اللہ پڑھائیں، ہینڈ واش کروائیں، بسم اللہ پڑھائیں، پھر اسے کہیں اب کھائے۔ یا آپ ایک ہفتے ایکٹیویٹی کریں گے آپ کو 30% رزلٹ آئے گا، 2 ویکس کی ایکٹیویٹی کریں گے آپ کو ماشاءاللہ 50% آپ کو رزلٹ، ود ان 1 منتھ یہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ کیونکہ یہ جو جنریشن بیٹھی ہے نا، استاد کے منہ سے نکلی بات ان کے لیے حدیث ہے۔ اب یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ان کی گرومنگ سٹیج ہوتی ہے، یہ جو ایج ہے ان کی گرومنگ ایج ہے نا، ان کو جو چیز ہم نے ان کے مائنڈ میں یا ان کے دل میں ڈال دینی ہے نا، انہوں نے وہی کرنا۔ ہم ان کو ناچ گانے پہ لگا دیں گے، یہ ناچ گانے پہ لگ جائے، ہم ان کو قرآن کی تلاوت پہ لگائیں گے، یہ اس پہ لگ جائے، جس سائڈ پہ ہم ان کو موو کریں گے یہ اس سائڈ پہ موو ہو جائیں گے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس جا کے 1 لاکھ روپیہ امانت رکھتا ہے، 1 لاکھ روپیہ امانت رکھتا ہے اور 1 مہینے بعد جا کر اس سے واپس لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کو امانت واپس نہیں کرتا، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا، وہ کہیں نہ کہیں سے پیسے اٹھا کے دے دے گا یا کیس ہو جائے گا، معاملہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو معصوم بچے ہمارے ادارے میں داخل ہوتے ہیں، یہ والدین کی سب سے بڑی امانت جو ہمارے پاس آتی ہے، وہ ہمیں ایک ایماندار سمجھتے ہیں، ہمارے پاس اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں۔ ان کے مستقبل کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ اگر ان بچوں کی ہم نے اچھی تربیت کر دی، ان کو اچھا پڑھا دیا، تو یہ مستقبل ان کا اچھا ہو جائے گا۔ اگر ہماری تربیت میں، ہماری تعلیم میں کمی رہے گی تو اس میں ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ اور اب یہ رعیت کیا ہے؟ ہر کسی کی ایک اپنی رعیت ہے۔ ایک گھر کے اندر آپ جائیں، والد ہے، گھر کا سربراہ ہے، نیچے امی بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ سارے اس کی رعیت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ادارہ ہے، ایک ادارے کے اندر میں اس ادارے کا سربراہ ہوں، میری رعیت کے اندر یہ سب لوگ بچے ہیں، سارے ہیں، آپ لوگوں کے نفع نقصان کا ذمہ دار میں ہوں۔ اب یہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے فوراً آپ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کسی کے سر میں درد ہے، کوئی بچہ گر گیا، چوٹ آئی ہے، کچھ آیا، سولوشن یہاں میں نے نکالنا ہے نا، یہ اس مل کی میری رعیت ہے۔ تو اس کے بعد ایک کلاس انچارج ہے، اس کے پاس 10 بچے ہیں یا 20 بچے ہیں، وہ اس کی رعیت میں آتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنا یہ جو فرض منصبی ہے جو ہمیں سونپا گیا ہے، اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو قیامت والے دن یہ بچے اٹھ کے ہمارا گریبان پکڑیں گے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بچے اٹھ کے ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ ہمیں تو انہوں نے کچھ نہیں سکھایا تھا، ہمیں تو یہ صرف ABC الف ب اور یہ سائنس کی وہ چیزیں پڑھا کے اور میتھ میں 1 2 پڑھا کے ہمیں چھوڑ دیا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں کچھ سمجھایا ہی نہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ٹیچرز کے اندر یہ دلچسپی ہونی چاہیے، میرے کہے بنا، میں کہوں نہ کہوں ایسی ایکٹیویٹیز آپ لوگ خود آ کے کہیں کہ سر آج مطلب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اسمبلی میں یہ ایکٹیویٹی کروا رہا ہوں۔ اب میں دیکھتا ہوں کچھ چیزیں کہ ہمارے بچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں تو بسم اللہ کا نہیں پڑھتے، ایسے آیا کھانا آیا کھا لیا، نہ ہینڈ پہلے واش کرتے ہیں نہ ہینڈ بعد میں واش کرتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے کی دعا، سو کے اٹھنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کا عادی اگر ہم بچوں کو بنا لینا، گھر میں کیسے جانا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ بچہ گھر جا کے سلام کرے۔ یہ ایکٹیویٹیز اگر ہمارے ادارے کا بچہ کرتا ہے نا، ہمارے ادارے کا بچہ رول ماڈل بنتا ہے، ہمارے ادارے کا بچہ رول ماڈل، گھر جائے یونیفارم اتارے، سب سے پہلے گھر جائے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد بیگ اتارے، یونیفارم اتارے، ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے،
ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ نہیں سوچنا کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ان سے یہ کام کروانا ہے، ہم نے کروانا ہے۔ والدین سے زیادہ یہ بات ہماری مانتے ہیں، یہ کام میں اپنے اساتذہ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ کام ہم نے کروانا ہے۔ بچوں کی تربیت کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر یہ ساری ایفرٹس ہم نے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس حوالے سے بیٹا آپ لوگوں کو میں نے یہ باتیں شیئر کی ہیں۔ گھر میں جا کے سب سے پہلے چھٹی کے بعد کون سلام کرتا ہے گھر جاتے ہوئے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پکی بات ہے سارے سلام کرتے ہیں۔ جب صبح گھر سے آتے ہیں، گھر سے آتے ہوئے کون سلام کرتا ہے؟ گھر سے آتے ہوئے بھی ابھی کچھ لوگوں کے ہاتھ نیچے ہیں، کچھ جو فل اوپر اٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھاک سلام کرتے ہیں نا، جن کے ہاتھ نیچے نیچے ہیں وہ لگتا ہے کہ آدھا سلام کرتے ہیں آدھا نہیں کرتے۔ بٹ اب تو دو چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہاتھ نیچے کریں شاباش۔ صبح جب گھر سے نکلیں ضد نہیں کرنی، ناشتہ جو بنا پڑا ہے اس کو ناشتے کو آرام سے کریں، نہائیں، منہ دھوئیں، اپنا یونیفارم چینج کریں اور گھر سے نکلتے ہوئے اونچی آواز میں سلام کریں، اونچی آواز میں۔ جب وہاں سے نکلیں اسکول کے گیٹ میں داخل ہوتے ہیں نا، اسکول میں گیٹ میں داخل ہوتے ہی آپ سلام کریں۔ کوئی بھی بندہ نہیں ہے نا، آپ گیٹ میں داخل ہو کے اونچا سا کہہ دیں السلام علیکم، آپ کو آپ کے سلام کا جواب ملے گا۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ یہ نوٹ کروں گا کہ اسکول کے گیٹ میں ان ہوتے ہوئے کون بچہ کون ٹیچر اونچی آواز میں سلام کرتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی یہ ذمہ داری کرے، گیٹ سے ان ہو، سامنے بچے کھڑے ہیں نہیں کھڑے کوئی نہیں ہے، آپ خالی گھر کو سلام کریں، کیونکہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی رہ رہا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انسان نظر آئے، خالی گھر میں بھی جا کے سلام کرنے کا کام ہے۔ ایک تو یہ سلام کرنا ہے، اور چھٹی کے بعد بلکہ چھٹی سے پہلے جب آپ بریک ٹائم میں آپ کھانا کھائیں گے، کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ لوگ پہلے ہینڈ واش کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، چاہے ایک بسکٹ ایک پاپڑ ایک کینڈی ہی کیوں نہ کھانے لگیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا گیا ہے نا، بسم اللہ پڑھیں۔ بسم اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اس کام میں برکت چلتی ہے، اس کام میں برکت آ جاتی ہے، اس لیے ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں۔ اور چھٹی وقت ایک ترتیب کے ساتھ باہر نکلیں، جو ٹیچر سامنے کھڑی ہے جاتے ہوئے مطلب سلام کرتے ہوئے آپ باہر چلے جائیں، اور گھر جائیں، گھر جا کے سلام کریں، سلام کر کے بیگ اتاریں، یونیفارم اتاریں، یونیفارم گھر میں نہ پہن کے رکھیں، یونیفارم اتار کے پھر آپ لوگ ہاتھ منہ دھوئیں، کھانا شانا کھائیں، آرام کریں، پھر پڑھائی کریں، وہ آپ لوگوں کا اپنا شیڈول ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح روزانہ کی بنیاد پہ اب آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کے بچوں کے اندر کتنی بہتری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو باتیں مطلب میں نے کی کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، باقی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی